بہت قدیم عرصے سے وہ کوے اس درخت کے اوپر رہ رہے تھے۔ وہ برگد کا درخت بہت پرانا تھا اور جنگل میں بہت سے پکشی اس درخت کے اوپر اپنی زندگیاں گزار چکے تھے۔ پھر ایک دن جنگل میں بہت تیز ہوا چلتی ہے اور ہوا کی ایک لہر کے ساتھ ان دونوں کا گھونسلہ درخت کے اوپر سے نیچے گر جاتا ہے اور گھونسلہ پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کالو، یہ کیا ہو گیا؟ ہمارا تو گھونسلہ سارا کا سارا ہی ٹوٹ گیا ہے۔ اب ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، کیونکہ تمہیں تو پتہ ہے کہ جنگل کے حالات کتنے خراب ہیں۔ یہاں پر تو کوئی لکڑی نہیں مل پا رہی اور نہ ہی کوئی دانا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ دوسرے جنگل میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر بہت سی لکڑیاں ملیں گی اور وہاں پر تو میں نے سنا ہے کہ دانے کی بھی کوئی کمی نہیں۔ ہم اپنا نیا گھونسلہ بنا لیں گے اور وہیں پر اپنی لائف گزاریں گے۔ ہاں شرمیلو، تم صحیح کہہ رہی ہو، یہ بالکل صحیح آئیڈیا ہے۔ ایک تو ہمیں دانا مل جائے گا، دوسرا ہم اپنا گھونسلہ بھی بہت مضبوطی سے بنا لیں گے۔ کالو کوے اور شرمیلو کی ایسی باتیں سن کر وہ درخت بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے اور ان سے ایسے کہتا ہے، تم مجھے مت چھوڑو، اگر تم کہو گے تو میں اپنی ساری شاخیں کاٹ کر تمہیں دے دوں گا۔ تم میری ساری شاخیں اوپر سے کاٹ لو اور اس کا اپنے لیے گھونسلہ بنا لو، لیکن تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں بہت پرانا تمہارے آباء و اجداد کا دوست ہوں اور میں تمہارے بغیر کبھی بھی نہیں رہ سکتا۔ تم مجھے چھوڑ کر کہیں مت جاؤ۔ ٹھیک ہے دوست، ہم تمہیں چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ تم بس ہمیں اپنی شاخیں کاٹ کر دے دو اور ہم اس کا ایک مضبوط گھونسلہ بنا کر تمہارے ہی اوپر رہنا شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر کیا تھا، وہ درخت اپنی ساری شاخیں کاٹ کر کالو کوے اور شرمیلو کوی کو دے دیتا ہے۔ طوطے بھیا، وہ دیکھیے، برگد کے بڑے پیڑ کے اوپر سے ساری شاخیں کہاں چلی گئی؟ صبح تو ساری شاخیں ہری تھیں اور ہرا بھرا تھا درخت، اور اوپر تو شرمیلو کوی اور کالو کوے کا نیا گھونسلہ موجود ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے طوطے بھیا؟ ہاں چڑیا اپی، بات تو صحیح ہے۔ کالو کوے اور شرمیلو کوی کا گھونسلہ نیا اور درخت کے اوپر ایک شاخ کا پتا تک نہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں آگے جا کر دیکھنا ہوگا اور درخت سے بات کرنی ہوگی۔ ارے برگد کے پیڑ جی، کیا ہوا ہے ایسا کہ آپ کا سارا شاخوں بھرا ہرا پن ختم ہو گیا ہے؟ آپ کی ساری شاخیں کس نے کاٹی ہیں؟ ارے نہیں ننھی چڑیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کسی نے نہیں کاٹی۔ وہ کوے ہے نا، کالو کوا اور شرمیلو کوی، ان کا گھونسلہ تیز ہوا کی لہر سے نیچے گر گیا تھا اور سارے کا سارا ہی ٹوٹ گیا۔ وہ یہ جنگل چھوڑ کر جا رہے تھے۔ تمہیں تو پتا ہے کہ میرا ان کے بغیر دل نہیں لگتا، تو میں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ میرے اوپر سے ساری شاخیں کاٹ لیں اور اپنے لیے نیا گھونسلہ بنا لیں۔ جی پیڑ جی، ہمیں سمجھ آ گئی، آپ بہت اچھے ہیں، کتنے دوستانہ مزاج ہیں آپ، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کالو کوا اور شرمیلو کوی کبھی بھی آپ کا مان رکھ پائیں گے۔ وہ جب بھی پہنچیں گے آپ کا مان ہی توڑیں گے اور آپ کی دوستی کی توہین ہی کریں گے۔ لیکن خیر، پھر بھی آپ اپنی طرف سے دوستی نبھا رہے ہیں، سو آپ کا کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ ایسا کہتے ہوئے چڑیا اور طوطا وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جنگل کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ جنگل کے بہت سے پکشی، چڑیا، طوطا، کبوتر، بلبل اور بہت سی چڑیاں وہ جنگل چھوڑ کر جا چکے تھے، کیونکہ اس جنگل میں نہ تو پانی تھا، نہ دانا، نہ ہی پھل، اور تو اور اب گھونسلے بھی بہت سے پکشیوں کے گل کر گر چکے تھے۔ شرمیلو، اب اس جنگل میں رہنے کے لیے کوئی وجہ نہیں۔ ہمارے پاس اس لکڑی کے ایک گھونسلے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پانی کے کچھ قطرے ہی ملتے ہیں پینے کے لیے، اور دانا تو نظر تک نہیں آتا۔ تمہیں پتا ہے جنگل کے تمام پکشی جنگل چھوڑ کر جا چکے ہیں۔
اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی چلے جانا چاہیے۔ ہاں ہاں کالو کوے، تم صحیح کہہ رہے ہو، اب ہمیں اپنی زندگی تو بچانی ہی ہوگی نا۔ یہ سن کر وہ درخت پھر سے پریشان ہو جاتا ہے اور پھر سے بہت زیادہ گھبرا کر کالو کوے اور شرمیلو کوی سے ایسے کہتا ہے، میں اپنی پوری طاقت لگا دوں گا تمہیں دانا دینے کے لیے، میں اپنی ساری شکتی لگا دوں گا جتنی بھی مجھ میں موجود ہے، چاہے اس کے بعد میں جتنا بھی زندہ رہ پاؤں گا، لیکن میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ پلیز تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ پھر کیا تھا، وہ درخت اپنا پورا زور لگاتا ہے اور بہت سا زور لگانے کے بعد وہ اپنے اوپر بہت سا دانا اگا دیتا ہے جو کالو کوا اور شرمیلو کوی بہت مزے لے کر کھاتے ہیں۔ ہاں ہاں درخت جی، اب ہم نہیں جائیں گے، آپ پریشان بالکل مت ہوئیے۔ پھر کیا تھا، کالو کوے اور شرمیلو کوی کے تو مزے بن چکے تھے، انہیں جو بھی مسئلہ ہوتا درخت فوراً سے حل کر دیتا، دانے کی بھی کمی نہ رہتی، اور جب بھی ان کا گھونسلہ ٹوٹتا تو وہ درخت انہیں اپنی جڑیں شاخیں کاٹ کر دے دیتا۔ کالو، آخر کب تک رہیں گے ہم اس درخت کے سہارے؟ تمہیں پتہ ہے کہ جنگل کے تمام پکشی دوسرے جنگل میں بہت انجوائے کر رہے ہیں اور یہ درخت ہے کہ ہمیں ہلنے تک نہیں دے رہا، اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ وہ درخت شرمیلو کوی کی بات سن لیتا ہے۔ شرمیلو پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں کیسے رہ پاؤں گا تمہارے بغیر؟ کالو کوے اور تمہارے ساتھ میرا دل لگا ہوا ہے، میں یہاں پر اکیلے نہیں رہ پاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا۔ اگر تمہیں میرا تنا چاہیے تو وہ بھی تم کاٹ سکتے ہو، بس میرے اتنا چھوڑ دینا کہ میں زندہ رہ پاؤں، اوپر سے تم سارا ہی کاٹ لو مجھے۔ کالو کوا اور شرمیلو کوی مل کر درخت کا سارا تنا کاٹ لیتے ہیں۔ اب درخت کے پاس ان پکشیوں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ کالو، شرمیلو، اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنی ساری شکتی تمہیں دے چکا ہوں، نہ ہی میرے پاس کوئی پھل ہے، نہ ہی کوئی شاخ، نہ تنا اور نہ ہی کوئی پتا۔ میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں نے سب تم پر لٹا دیا، لیکن اب بھی اگر تم مجھے چھوڑ کر گئے تو میں اس میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے اپنی دوستی کا ہر ایک حق ادا کر دیا ہے اور اب میں تم سے صرف اور صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ ٹھیک ہے برگد کے پیڑ جی، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ہم نے جو تنا لیا ہے نا آپ سے، ہم اس کی بہت اچھی سی ناؤ بنائیں گے اور ندی میں چلائیں گے اور بہت سا پیسہ کمائیں گے۔ پھر کالو کوا اور شرمیلو کوی اس تنے کی بہت اچھی کشتی بناتے ہیں اور اسے سمندر میں چلاتے ہیں اور بہت سے پکشیوں کو ایک جنگل سے دوسرے جنگل تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن تھے تو وہ کالو کوا اور شرمیلو کوی ہی نہ، انہوں نے اپنی اصلیت تو دکھانی ہی تھی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ بہت تھک جاتے ہیں کیونکہ ان کی تو ہمیشہ یہی خواہش رہتی تھی کہ کوئی نہ کوئی انہیں دانا دے دیا کرے۔ چلو بھائی کالو، اب ہم یہ جنگل چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم واپس جائیں گے ہی نہیں اس درخت کے پاس، ہم یہیں سے ہی شارٹ کٹ مارتے ہیں اور دوسرے جنگل چلے جاتے ہیں۔ ہاں شرمیلو، تم صحیح کہہ رہی ہو۔ پھر کالو کوا اور شرمیلو کوی وہیں سے دوسرے جنگل چلے جاتے ہیں اور وہ بیچارہ برگد کا پیڑ اپنی ہر ایک شاخ، پتا، پھل، شکتیاں ان کووں پر لوٹا کر اکیلا رہ جاتا ہے۔ وہ درخت کالو کوے اور شرمیلو کوی کا بہت انتظار کیا کرتا تھا، بہت یاد کیا کرتا تھا انہیں، لیکن وہ لوٹ کر واپس نہیں آتے۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا اور کچھ عرصے کے بعد اس جنگل میں بہار کا موسم آ گیا۔ جنگل میں کالو کوا تو نہیں لوٹا اور نہ ہی شرمیلو، لیکن باقی تمام پکشی واپس لوٹ آئے، سویٹی چڑیا، طوطا، کبوتر، بلبل اور بہت سی چڑیاں۔ ارے یہ کیا برگد کے پیڑ جی، آپ کی ساری شاخیں، پتے، پھل، یہاں تک کہ تنا بھی کٹ گیا، یہ کس نے کیا آپ کے ساتھ؟ نہیں سویٹی چڑیا، میرے ساتھ یہ کسی نے بھی نہیں کیا،
یہ تو میں نے خود ہی کالو کوے اور شرمیلو کوی کی دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے ان پر اپنا تن من سب لوٹا دیا۔ لیکن پیٹ جی وہ پھر بھی آپ کو اکیلا چھوڑ گئے، بہت دکھ کی بات ہے۔ کالو کوا اور شرمیلو کوی تو ہمیشہ سے ہی ایسے تھے۔ لیکن آپ پریشان مت ہوئیے، آج سے ہم آپ کے دوست ہیں اور ہمیشہ ہم آپ کا خیال رکھیں گے۔ پھر کیا تھا، سویٹی چڑیا اس درخت کی بہت اچھی دوست بن جاتی ہے، اس کی بہت دیکھ بھال کرتی ہے، صبح شام اس سے باتیں کرتی ہے، اسے پانی لگاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ہی اس درخت کے اوپر سے ایک شاخ نکل آتی ہے، جسے دیکھ کر جنگل کے تمام پکشی بہت زیادہ خوش تھے۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے اوپر اندھا اعتبار نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ اچھے دوست کی قدر کرنی چاہیے، تاکہ ہم کبھی بھی زندگی میں اچھے دوست نہ کھو سکیں، اور کبھی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، جیسے کالو کوے اور شرمیلو کوی نے کیا۔